بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید دا مسنگ ڈاٹس میں۔ دا مسنگ ڈاٹس میں آج ہم وہ تاریخی دروازہ کھولنے جا رہے ہیں جہاں سوالات زیادہ ہیں، جوابات کم، اور سچ بیچ میں کہیں گم ہو چکا ہے۔ سیرت النبی کی تحریر کب شروع ہوئی، کس نے لکھی، کس نے اسے پھلایا، کس نے اس پر تنقید کی اور کس نے اس کا دفاع کیا۔ آج ہم انہی پہلوؤں کو چھیڑ رہے ہیں جہاں سیاست، روایت، قصہ گوئی، یادداشت اور عقیدہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور جب ملحد، غیر مسلمان اور ایکس مسلم 100 ٹیبو سوالات اٹھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیکل اور ماڈرن علماء اس سیرت کو کیسے بچاتے ہیں۔ یہ صرف سیرت نہیں، یہ ہے دا مسنگ ڈاٹس۔ اور اصل میں یہ ایک ایسی تحقیق ہے جسے سمجھنا آج کے دور میں نہایت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال وہی آتا ہے جو ہر شخص کے ذہن میں ابھرتا ہے۔ بالکل، اور وہ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا، اس کے بعد مطلب ایک طویل عرصہ ہے جو خاموشی کا لگتا ہے۔ ہاں، یعنی سیرت کو ایک مکمل کتابی شکل میں آنے میں تقریباً 1 صدی سے زیادہ کا وقت لگ گیا ہے۔ صحیح۔ تو آخر اچانک اس کی ضرورت اتنی شدت سے کیوں پیش آئی کہ ان پچھلی بکھری ہوئی روایات کو فوراً جمع کیا جائے؟ میں اکثر اس بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں۔ دیکھیں، اگر ہم اس وقت کے حالات پر غور کریں نا تو اسلامی ریاست انتہائی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ جزیرہ نما عرب سے نکل کر وہ لوگ فارس، شام اور مصر تک نئے علاقے فتح کر چکے تھے۔ یعنی نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ان کا بیک گراؤنڈ بالکل الگ تھا۔ بالکل۔ ان نئے لوگوں کو اپنی نئی پہچان اور اسلامی تہذیب کی روح کو سمجھنے کے لیے ایک مرکزی کردار کی ضرورت تھی، ایک ایسے نمونے کی جسے وہ فالو کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا اہم مسئلہ درپیش تھا، اور وہ تھا قانون کا نفاذ۔ قانون کا نفاذ، اچھا، یعنی احکام سمجھنے کے لیے۔ ہاں، قانون کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیات کا پس منظر جاننا بہت ضروری تھا، جسے علماء اسباب النزول کہتے ہیں۔ مطلب اگر قرآن میں کسی خاص جنگ یا صلح کا ذکر ہے تو قاضی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آیات کس واقعے کے مطابق نازل ہوئی تھی۔ صحیح، ورنہ قاضی ٹھیک فیصلہ کیسے کرے گا؟ ایگزیکٹلی۔ اور اس کے علاوہ مغازی یعنی جنگی مہمات کا ٹھیک علم ہونا وقت کی اہم ضرورت بن چکا تھا۔ صلح اور جنگ کے قوانین طے کرنے کے لیے علماء کو نبی کریم کے عملی فیصلوں کی ضرورت تھی۔ پوچھیں، اگر کوئی آج مجھ سے میرے پردادا کے بارے میں پوچھیں کہ انہوں نے 150 سال پہلے فلانا دن کیا بات کہی تھی، تو میری یادداشت تو بالکل دھندلی ہوگی۔ ہاں، یہ تو عام فطرت ہے نا؟ میں تھوڑا سچ بتاؤں گی، تھوڑا اپنا اندازہ لگا لوں گی، کچھ باتیں میں بالکل بھول چکی ہوں گی، اور شاید انجانے میں کچھ نئے قصے اس میں ملا دوں۔ تو جب ایسی صورتحال میں صدیوں بعد کوئی تاریخ قلم بند کی جا رہی ہو تو ہم اس پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اور مغربی تحقیق دانوں نے بھی اس پر صدیوں بحث کی ہے، لیکن یہاں ہمیں اس وقت کے عرب معاشرے کی ذہنیت کو ٹھیک سے سمجھنا ہوگا۔ آپ تصور کریں ایک ایسے عالم کا جہاں کاغذ انتہائی نایاب تھا، صحیح، صحرا کی زندگی تھی۔ بالکل، ایک قبیلے کو اپنی بقا کے لیے اپنے نسب لفظ بلفظ یاد رکھنے پڑتے تھے۔ کہاں پانی کا چشمہ ہے، کن قبیلوں سے صلح ہے، کن سے دشمنی ہے، یہ معلومات ان کے خون میں رچی بسی تھی۔ یعنی ان کی یادداشت تھی، ان کا ریکارڈ روم تھا۔ ہاں، اور ان کی شاعری کوئی دیکھ لے، ہزاروں مصروں پر مبنی شاعری، نسلاً بنسلاً سینہ بسینہ ٹھیک چلتی تھی۔ ان کے لیے یادداشت کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ ان کے زندہ رہنے کا سبب تھی۔ اچھا، یعنی ہم اپنی آج کی کمزور یادداشت کا موازنہ، جو کہ مکمل طور پر اب سکرینز کی محتاج ہو چکی ہے، ہم اس کا موازنہ اس دور کے انسان سے نہیں کر سکتے؟ جی بالکل نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ وہ صدی جسے ہم عام طور پر خاموش صدی کہتے ہیں، اس میں لکھائی بالکل غائب نہیں تھی۔ اچھا، لکھائی موجود تھی اس وقت؟ ہاں، ایسے کئی صحابہ تھے، جیسے عبداللہ ابن عمرو، جنہوں نے باقاعدہ باتیں لکھ کر محفوظ کی تھیں، جنہیں اس دور میں صحیفہ کہا جاتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات جس نے اس تحقیق کو عام کہانیوں سے الگ کیا، وہ اسناد کا نظام تھا۔
یہ اسناد کا نظام اصل میں کام کیسے کرتا تھا؟ کیونکہ زبانی کہانی تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فلانے فلانے سے سنا، اس میں ایسی کیا خاصیت تھی؟ دیکھیں، یہ صرف نام لینے کی بات نہیں تھی، یہ ایک مکمل نظام تھا۔ جب کوئی شخص کوئی بات بتاتا تو اسے پوری لائن بیان کرنی پڑتی تھی۔ میں نے فلاں سے سنا، جس نے فلاں سے سنا، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور کیا علماء صرف ان ناموں کو سن کر بس اعتبار کر لیتے تھے؟ بالکل نہیں، وہ ان بتانے والوں کی پوری تحقیق کرتے تھے۔ کیا اس راوی کی یادداشت اچھی تھی؟ کیا اس کا کردار ٹھیک تھا؟ کیا وہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا؟ یہاں تک کہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ جن دو لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، کیا وہ آپس میں کبھی ملے بھی تھے یا نہیں؟ سبحان اللہ! اگر میں اس کو آج کی مثال سے سمجھاؤں تو یہ تو ویسا ہی ہے جیسے کسی کو نوکری پر رکھتے وقت اس کا مکمل بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے، یا پھر جیسے ڈیجیٹل دنیا میں ایک چین ہوتی ہے جہاں ہر کڑی پچھلی کڑی سے جڑی ہوتی ہے۔ صحیح کہا، اور یہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ آپ سوچیں، ایک عالم مہینوں کا لمبا سفر کر کے، گرمی برداشت کر کے صرف ایک شخص سے ملنے جاتا ہے تصدیق کے لیے۔ ایک مشہور واقعہ بھی ہے۔ جی جی، کیا واقعہ ہے؟ ایک عالم سفر کر کے ایک راوی تک پہنچتا ہے۔ وہاں دیکھتا ہے کہ وہ شخص اپنے گھوڑے کو بلانے کے لیے ہاتھ میں خالی تھیلا ہلا رہا ہے، تاکہ گھوڑے کو لگے کہ اس میں دانہ ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ عالم وہیں سے واپس پلٹ آتا ہے، بنا اس سے کوئی حدیث سنے۔ واقعی؟ صرف اس بات پر؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ جو شخص اپنا مقصد نکالنے کے لیے ایک جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ نبی کی بات بتانے کے معاملے میں بھی اعتبار کے قابل نہیں ہو سکتا۔ واہ، یہ تو واقعی تحقیق کا ایک انتہائی اعلیٰ معیار تھا۔ لیکن اگر نظام اتنا سخت تھا اور حفظ کی روایت اتنی پختہ تھی، تو ان تاریخ دانوں نے آخر اس بکھرے ہوئے مواد کو ایک جگہ جمع کیسے کیا؟ اس میں شروعاتی کام عروہ ابن الزبیر اور ابن شہاب الزہری جیسے لوگوں نے کیا، لیکن اصل شخصیت جس نے اس کو کتابی شکل دی وہ ابن اشحاق تھے۔ اچھا، ابن اشحاق، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ٹھیک ٹھیک۔ ابن اسحاق نے ایک عجیب حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر طرح کی روایت کو جمع کریں گے۔ وہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے، جو یہودی اور عیسائی اسلام لائے تھے ان کے پرانے قصے، جنہیں ہم اسرائیلیات کہتے ہیں، انہیں بھی شامل کر لیا۔ یعنی انہوں نے بغیر فلٹر کے سب کو جمع کر لیا؟ اصل میں ان کا مقصد اس وقت تحقیق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے چاہا کہ پہلے ہر چیز اکٹھی کر لی جائے تاکہ کوئی ڈیٹیل چھوٹ نہ جائے، چاہے کسی کہانی کا سلسلہ تھوڑا کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یعنی ابن اشاق نے ایک بہت بڑا سمندر اکٹھا کر لیا جہاں ہر قسم کی مچھلی موجود تھی۔ پھر ظاہر ہے بعد میں اس سمندر کو فلٹر کرنے کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔ بالکل، اور یہیں پر ابن ہشام کا کردار سامنے آتا ہے۔ انہوں نے آ کر ابن اسحاق کی کتاب پر نظر ثانی کی اور جو باتیں کمزور لگیں انہیں نکال دیا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا نام ہمیں ملتا ہے الوقیدی کا۔ ہاں، الوقیدی، ان کی معلومات کو جنگی مہمات کے لیے بڑی اہمیت دی جاتی ہے نا؟ جی، ان کا جنگی مہمات پر کام بالکل الگ سطح کا تھا۔ انہوں نے صرف مسجد میں بیٹھ کر سنی سنائی باتوں پر گزارا نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ سفر کیا اور بدر اور احد جیسے میدان جنگ جا پہنچے۔ واہ، فیلڈ ریسرچ! ایگزیکٹ فیلڈ ریسرچ۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ فوج کہاں کھڑی تھی، پہاڑی کہاں ہیں، سورج کس سمت سے نکلتا تھا۔ انہوں نے فاصلے خود ناپے اور وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ ان کے دادے نے اس واقعے کے بارے میں کیا بتایا تھا۔ اچھا ویٹ، یہاں میری تھوڑی الجھن ہوتی ہے۔ اگر ہم کراس کویشچن کریں تو حدیث کے جو کلاسیکل علماء تھے، مثلاً امام بخاری، انہوں نے تو واقعی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، انہیں تحقیق کے اعتبار سے کمزور بلکہ ناقابل اعتبار کہا تھا نا؟ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم تاریخ کے اندر ان کی بتائی ہوئی تاریخوں کو اتنے آرام سے کیسے تسلیم کر لیتے ہیں؟ یہ عجیب بات لگتی ہے کہ ایک شخص دین کے لیے نامنظور ہے مگر تاریخ کے لیے ٹھیک ہے۔ دیکھیں، عام نگاہ میں یہ واقعی کشمکش لگتی ہے، مگر یہ اصل میں ان علماء کی مہارت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے قانون اور تاریخ کا فرق طے کر دیا تھا۔ وہ کیسے؟ جب بات آتی شریعت کی، جہاں حلال اور حرام کا فیصلہ ہونا ہو تو وہاں علماء کا پیمانہ 100% خالص ہوتا تھا۔ وہاں ذرا سی بھی کمزور یادداشت کی گنجائش نہیں تھی۔ یعنی قانون کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں؟ کوئی سمجھوتا نہیں۔ لیکن جب بات قصص اور مغازی کی آتی، یعنی تاریخ کی، تو علماء نے اجازت دی کہ فاصلوں یا فوج کی تعداد جیسی تفصیلات میں تھوڑی نرمی برتی جا سکتی ہے۔ اچھا، کیونکہ اس سے دین پر اثر نہیں پڑتا؟
بالکل، اگر کسی جنگ میں تیر اندازوں کی تعداد 50 کے بجائے 60 بتا دی جائے تو اس سے عقیدے پر اثر نہیں پڑتا، نہ ہی حلال اور حرام بدلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الطباری جیسے بڑے تاریخ دان نے الوقیدی کا کام خوب استعمال کیا۔ صحیح۔ لیکن دیکھیں، جب نظام میں تاریخ کے معاملے میں یہ تھوڑی نرمی آئی تو ظاہر ہے گلی محلے میں لوگوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہوگا۔ ہر کوئی تو میدان جا کر فاصلے نہیں ناپ رہا تھا۔ ہاں، یہ ایک خطرناک پوائنٹ تھا، اور یہیں سے عوام کے اندر جھوٹی کہانیوں نے پنپنا شروع کیا، اور یہاں انٹری ہوتی ہے قصہ گو لوگوں کی، جنہیں قصاص کہا جاتا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جو مسجدوں میں کہانیاں سلاتے تھے؟ جی، یہ پیشہ ور لوگ تھے۔ انہوں نے عوام کو جذباتی کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیا تھا۔ ان کا مقصد ٹھیک تاریخ پہنچانا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو رلا کر مجمع کے آخر میں چندہ جمع کرنا ہوتا تھا۔ یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہوئی جیسے آج کل ہمارے دور میں سوشل میڈیا پر کلک بیٹ ہوتا ہے۔ لوگ لائکس اور ویوز لینے کے لیے معلومات کو گھما پھرا کر جذباتی لفظ لگا کر پیش کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک مثال دی۔ ان قصہ گو لوگوں نے بھی صدیوں پہلے یہی ٹیکنیک استعمال کی۔ انہوں نے بچپن کے واقعات میں عجیب و غریب افسانوی اضافے کیے، معجزات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ تو علماء نے ان کو روکا کیسے؟ کیونکہ عوام تو جذبات میں آ کر انہی کے پیچھے چل پڑتی ہوگی۔ کلاسیکل علماء اس خطرے سے واقف تھے۔ انہوں نے جرح و تعدیل کا نظام مضبوط کیا۔ مشہور عالم ابن الجوزی نے تو باقاعدہ ایک کتاب لکھ ڈالی، کتاب القصاص، جس کا مقصد انہی پیشاور جھوٹے افسانوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ اچھا، یعنی انہوں نے حقیقت اور من گھڑت کہانیوں کے درمیان ایک کلیئر لکیر کھینچ دی۔ لیکن عوام اور بازار کے قصہ گو کا مسئلہ تو سمجھ آتا ہے۔ سب سے بڑا سوال تو سیاست اور طاقت کا ہے۔ سیاست کا کردار۔ ہاں، اس وقت کی جو بڑی حکومتیں تھیں جیسے امید اور عباسید خلفاء، کیا انہوں نے اپنی طاقت چمکانے کے لیے تاریخ میں تبدیلی نہیں کی ہوگی؟ جب بادشاہ دربار میں بیٹھ کر علماء کو پیسہ دیتا تھا تو کیا وہی نہیں لکھا گیا ہوگا جو بادشاہ چاہتا تھا؟ یہ تو پروپیگنڈا لگتا ہے۔ یہ ایک نہایت مناسب سوال ہے، اور مغربی تحقیق دانوں نے بھی اس کو نشانہ بنایا ہے کہ اسٹیٹ اسپانسرشپ تھی۔ لیکن اگر ہم غیر جانبدار تاریخ دانوں جیسے ماڈرن دور میں فریڈ ڈونر کی تحقیق دیکھیں تو حقائق کچھ اور سامنے آتے ہیں۔ کیا سامنے آتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ علماء کا نظام اس دور میں پوری طرح بکھرا ہوا، یعنی ڈی سینٹرلائزڈ تھا۔ ایک جگہ علماء مدینہ میں بیٹھ کر لکھ رہے تھے، کچھ کوفہ میں، کچھ مصر میں۔ لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر بغداد میں بادشاہ کوئی کہانی بناتا ہے تو کیا وہ مدینہ یا کوفہ کے مدرسے بند نہیں کروا سکتا تھا؟ پیسہ تو اس کے پاس تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں علماء کی ہمت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ علماء ڈر کے مارے بکے نہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امام مالک کو سیاسی مسائل پر سچ بولنے پر کوڑے مارے گئے۔ صحیح۔ امام ابو حنیفہ نے دربار کی من پسند نوکری سے انکار کیا تو انہیں قید میں ڈال دیا گیا، اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ اگر یہ لوگ بکنے والے ہوتے تو یہ سزائیں کیوں کاٹتے؟ واقعی وہ آرام سے عیش کر سکتے تھے فتوے دے کر۔ بالکل، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر تاریخ پوری طرح بادشاہوں کے اشارے پر لکھی جاتی تو اس میں کبھی بھی اپنوں کی کمزوریاں محفوظ نہ کی جاتی۔ اپنوں کی کمزوریاں کس حوالے سے؟ جیسے جنگ احد کا واقعہ ہی دیکھ لیں، کس طرح مسلمان فوج کو نقصان اٹھانا پڑا، تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، صحابہ کے درمیان آپس میں بحث ہوئی، یہ سب جیسا ٹھیک تھا ویسا ہی محفوظ رکھا گیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اگر پروپیگنڈا ہوتا تو سب کو سپر ہیرو بنایا جاتا۔ ایگزیکٹلی۔ کوئی بھی حکومت اپنی شکست کو تاریخ کی کتابوں میں اتنی تفصیلی اور سچی شکل میں محفوظ نہیں رکھتی۔ یہ خود احتسابی ثبوت ہے کہ سچ کو سیاست کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیا گیا۔ یہ بہت مضبوط دلیل ہے۔ لیکن دیکھیں، یہی ٹرانسپیرنسی اور خود احتسابی وہ دروازہ بھی ہے جہاں سے آج کے نئے اور مشکل سوالات جنم لیتے ہیں۔ جو ٹیبو سوالات آج کل ملحد، غیر مسلمان یا ایکس مسلمز اٹھاتے ہیں۔ ہاں، وہ سوالات بنیادی اخلاقیات پر آ کر رکتے ہیں۔ بالکل۔ مثلاً بنو قریظہ کا واقعہ، جہاں مردوں کو سزائے موت دی گئی اور جنگی معاہدے ٹوٹنے پر سخت احکامات آئے۔ آج کی دنیا میں ان سوالات کو نظر انداز کرنا تو ممکن نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل ممکن نہیں، اور علماء نے کبھی ان سوالات کو چھپایا بھی نہیں۔ اگر ہم کلاسیکل علماء کی بات کریں، جیسے امام نووی یا ابن حجر، تو انہوں نے اس واقعے کو بالکل اس دور کے پس منظر میں سمجھا۔ یعنی انہوں نے اس کا دفاع کیسے کیا؟ انہوں نے اسے 7ویں صدی کے ریاستی قوانین اور جنگ کے حالات کے مطابق دیکھا۔
بنو قریظہ کے واقعے کو انہوں نے ایک کھلی غداری کے طور پر لیا۔ اب سوچیں، جنگ خندق کا منظر ہے، باہر لاکھوں کی فوج ہے اور شہر کے اندر بیٹھے معاہدے والے دھوکہ دے دیں۔ تو ایسی صورت میں اس دور کی کوئی بھی ریاست نرم رویہ نہیں اپناتی؟ بالکل، کلاسیکل علماء اسے اخلاقی مسئلہ نہیں بلکہ ریاستی بقا اور ٹھیک انصاف مانتے تھے، اور خصوصاً اس لیے بھی کہ سزا کا فیصلہ ان کے اپنے طے کردہ ثالث نے انہی کی کتابوں کے مطابق دیا تھا۔ اچھا، یہ تو کلاسیکل سوچ ہو گئی، لیکن آج کے ماڈرن علماء، مثلاً طارق رمضان جیسے مفکرین، جب وہ ان سوالات کا سامنا کرتے ہیں تو ان کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ ماڈرن علماء نے اسے سمجھنے کے لیے ہسٹوریکل کرٹیکل میتھڈز استعمال کیے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ 7ویں صدی کے صحرائی قبائل کی بقا کو آج کے 21ویں صدی کے عالمی جنگی پیمانوں سے نہیں ناپ سکتے۔ یعنی کانٹیکسٹ ضروری ہے۔ جی، اس زمانے میں قبیلے کی حفاظت ہی سب کچھ تھی، اور جب آپ اس دور کے جنگی حالات دیکھتے ہیں تو اس وقت کے اسلامی قوانین اپنی صدی کے لحاظ سے بے مثال تھے۔ عورتوں بچوں کو نقصان نہ پہنچانا، درختوں کو نہ کاٹنا۔ ماڈرن علماء کہتے ہیں کہ تاریخ کو اس کے اپنے وقت میں رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ ان سب باتوں سے میں ایک گہری سوچ میں پڑ جاتی ہوں۔ دیکھیں، ایک عام انسان سیرت کو بطور برکت اور ایک پرفیکٹ ٹھہری ہوئی تصویر کے طور پر پڑھتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن جب ہم ایکیڈیمک اصول لگاتے ہیں، قبائلی معیشت اور ریاستی مجبوریوں کی بحث کرتے ہیں، تو کیا اس طرح سیرت کی وہ پرانی ہیبت اور روحانیت کہیں کمزور تو نہیں ہو جاتی؟ بظاہر یہ ڈر لگتا ہے، لیکن اصل میں اس نے سیرت کی انٹلیکچوئل بنیاد کو اور زیادہ ٹھہرا دیا ہے۔ اس تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیرت کوئی فرضی کہانی نہیں جسے اندھا دھن مان لیا جائے۔ یعنی یہ جیتی جاگتی حقیقت۔ بالکل، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر دور میں معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کن دشواریوں اور کن سخت حالات میں ٹھیک سماجی اور اخلاقی فیصلے کیے گئے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ سیرت آج کے مشکل اخلاقی تضادات کو سلجھانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سوچنے کی بات تو آخر میں یہی رہ جاتی ہے کہ اگر ان پہلی صدیوں کے لوگوں نے اپنے دور کے مشکل ترین سوالات کا اتنی ہمت سے سامنا کیا، تو کیا آج ہم اپنی تحقیق میں ویسی ہی ہمت دکھا رہے ہیں؟ یا ہم صرف پرانی کتابوں کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں اور مشکل الجھنوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں؟ شاید آج ہمیں اس ٹھہراؤ اور ٹھیک فیصلہ سازی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔